رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سونے کی حالت میں سچے خواب کے ذریعے ہوئی۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے تو صبح کی روشنی کی طرف سامنے آ جاتے اور حضرت غار حرا میں چلے جاتے اور اس میں تنہا خدا کو یاد کرتے تھے۔ چند مقررہ دنوں کے لیے یہاں آتے اور ان دنوں کا توشہ بھی ساتھ لاتے، پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس تشریف لے جاتے اور پھر اتنے ہی توشہ آپ کے ساتھ کر دیتے، یہاں تک کہ حق آپ کے پاس اچانک آ گیا اور آپ غار حرا ہی تھے۔ چنانچہ اس فرشتے آپ کے پاس آیا اور کہا پڑھے۔ حضرت نے اس سے فرمایا کہ میں پڑھا ہی نہیں ہوں۔ آخر اس نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے دبایا اور خوب دبایا، جس کی وجہ سے مجھے کو بہت تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیں۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے ایسا دبایا کہ میں بے قابو ہو گیا، یا انہوں نے اپنا زور ختم کر دیا اور پھر چھوڑ کر اس نے مجھ سے کہا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے الفاظ تک۔ پھر جب آپ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آپ کے مڈھوں کا گوشت ڈر کے مارے پھڑک رہا تھا۔ جب گھر میں آپ داخل ہوئے تو فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھ دو۔ چنانچہ آپ کے چادر اوڑھ دی گئی۔ جب آپ کا خوف دور ہو گیا تو فرمایا کہ ختیجہ میرا حال کیا ہو گیا ہے؟ پھر آپ نے اپنا سارا حال بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، لیکن حضرت ختیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ خوش رہیں، خدا تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کو تو صلح رحمی کرتے ہوئے بات سچی بولتے ہیں، نادواروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی وجہ سے پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر آپ کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیز بن قزا کے پاس لائی، جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد خلد کے بھائی کے بیٹے تھے، جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عربی لکھتے تھے، اور وہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا عربی میں انجیل کا ترجمہ لکھا کرتے تھے۔ وہ اس وقت بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ ان سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ ورقہ نے پوچھا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ حضرت نے جو دیکھا تھا وہ سنایا تو ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہاری قوم نکال دی گئی اور زندہ رہتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا یہ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، جب بھی کوئی نبی رسول وہ پیغام لے کر آیا آپ آئیں تو اس کے ساتھ دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا وہ دن پا لیا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا سلسلہ کٹ گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے اتنا غم تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ پہاڑ کی بلند چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دینا چاہا، لیکن جب بھی آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تاکہ اس پر سے اپنے آپ کو گرا دیں تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آ گئے اور کہا کہ یا محمد آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہوتا اور آپ واپس آ جاتے، لیکن جب وہی زیادہ دنوں تک رکی رہی تو آپ نے ایک مرتبہ اور ایسا ارادہ کیا، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے اور اسی طرح کی بات پھر کہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہا سورہ انعام میں الفاظ فلق الصباح سے مراد ہے دن میں سورج کی روشنی اور رات میں چاند کی روشنی ہے۔